فرض کریں آپ ایک ایسی عورت ہوں جس کا حسن اور ذہانت دنیا کی 2 سب سے طاقتور سلطنتوں کو گھٹنوں پر لے آیا۔ ایک ایسی عورت جس کے ایک اشارے پر رومن جنرلز محبت میں پاگل ہو گئے اور جس کی موت آج بھی دنیا کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں مصر کی آخری فرعون ملکہ کلیوپیٹرا کی۔ کلیوپیٹرا کا نام سنتے ہی ذہن میں ایک شاہی عورت کا تصور آتا ہے جو سنہرے تاج، شاہی لباس اور علم و سیاست کے امتزاج کی علامت تھی۔ وہ صرف خوبصورت نہیں تھی بلکہ عربی، یونانی، حبشی، مصری زبانیں جانتی تھی۔ فلسفہ، ریاضی اور سیاست میں بھلا کی ماہر تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ یہ جانتی تھی کہ اقتدار کو کیسے بچایا جاتا ہے، چاہے وہ حسن سے ہو یا حکمت سے۔ اس کی زندگی صرف ایک ملکہ کی داستان نہیں تھی بلکہ ایک ایسی عورت کی جدوجہد ہے جو مردوں کی دنیا میں خود کی پہچان اور اپنے ملک کو بچانے کے لیے نکلی تھی۔ کلیوپیٹرا کا تعلق ٹولمیک ڈائنیسٹی سے تھا جو الیگزینڈر دا گریٹ کے ایک جنرل ٹولمی سوٹر نے مصر میں قائم کی تھی۔ کلیوپیٹرا نے 18 سال کی عمر میں اپنے چھوٹے بھائی ٹولمی دا 8 کے ساتھ مشترکہ طور پر حکمرانی شروع کی، لیکن یہ اتحاد محض نام کا تھا۔ اصل میں بھائی اور اس کے درباری کلیوپیٹرا کو سیاست سے باہر کرنا چاہتے تھے۔ اس کشمکش نے کلیوپیٹرا کو مصر سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ شام کی طرف چلی گئی، لیکن یہ ایک وقتی پیچھے ہٹنا تھا۔ واپسی بہت شاندار ہونے والی تھی۔ 48 BC میں جولیس سیزر مصر آیا۔ کلیوپیٹرا کو اندازہ تھا کہ اگر اقتدار واپس حاصل کرنا ہے تو اسے سیزر کو قائل کرنا ہوگا۔ ایک تاریخی واقعہ مشہور ہے۔ کلیوپیٹرا نے خود کو ایک قالین میں لپیٹ کر سیزر کے محل بھجوایا، اور جب قالین کھولا گیا تو سیزر حیران رہ گیا۔ لہٰذا یہ ملاقات صرف سیاسی نہیں بلکہ ذاتی تعلق میں بدل گئی۔ سیزر نے کلیوپیٹرا کی مدد کی اور ٹولمی دا 8 کو شکست ہوئی۔ کلیوپیٹرا دوبارہ مصر کی ملکہ بنی، اور اب کے بعد اس کے ساتھ حکومت میں تھا اس کا دوسرا بھائی ٹولمی دا 9، مگر طاقت مکمل طور پر کلیوپیٹرا کے پاس تھی۔ کلیوپیٹرا اور سیزر کے تعلق سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سیزیرین رکھا گیا۔ جب سیزر واپس روم گیا تو کلیوپیٹرا بھی اس کے ساتھ گئی، مگر روم میں کلیوپیٹرا کو ایک ملکہ کے طور پر نہیں بلکہ ایک معمہ سمجھا گیا، ایک ایسی عورت جو روم کی سلطنت پر اپنا اثر پیدا کر رہی تھی۔ 44 BC میں کلیوپیٹرا کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا جب جولیس سیزر کو قتل کر دیا گیا۔ وہ فوراً مصر واپس لوٹی اور اپنے بیٹے سیزیرین کو شریک حکمران بنایا۔ اب آتے ہیں ہم تاریخ کے اس حصے کی طرف جہاں محبت اور سیاست ایک ہو جاتے ہیں۔ مارک اینٹنی، سیزر کے قریبی دوست اور روم کے طاقتور جنرل، مصر آئے اور کلیوپیٹرا سے ملے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ کلیوپیٹرا نے اسے شاہی انداز میں خوش آمدید کہا، شاہی کشتی پر سنہرے لباس میں جیسے کوئی دیوی زمین پر اتری ہو۔ اینٹنی ان کے حسن، ذہانت اور گفتگو کا قائل ہو گیا۔ دونوں کے درمیان ایک رومانی اور سیاسی اتحاد قائم ہو گیا۔ انہوں نے 3 بچے پیدا کیے اور ایک نئی سلطنت کا خواب دیکھنے لگے، روم اور مصر کا ایک مشترکہ اقتدار۔ مگر روم میں ہر کوئی کلیوپیٹرا سے خوش نہیں تھا، اسپیشلی آکٹیوین جو جولیس سیزر کا گود لیا ہوا بیٹا تھا۔ کلیوپیٹرا اور اینٹنی کے اتحاد کو وہ اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتا تھا۔ 31 BC میں بیٹل آف ایکٹیم ہوئی، ایک بحری جنگ جہاں آکٹیوین کی فوجوں نے کلیوپیٹرا اور اینٹنی کو شکست دی۔ اینٹنی نے غلط خبر سنی کہ کلیوپیٹرا مر گئی ہے اور اسی صدمے میں اس نے خودکشی کر لی۔ جب کلیوپیٹرا کو یہ معلوم ہوا تو اس نے بھی دل برداشتہ ہو کر خود کو مارنے کا فیصلہ کیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے ایک زہریلے سانپ سے خود کو ڈسوا لیا، لیکن یہ آج بھی ایک راز ہے۔ کلیوپیٹرا کی موت کے بعد مصر رومن سلطنت کا حصہ بن گیا، سیزیرین کو بھی قتل کر دیا گیا اور آکٹیوین واحد حکمران بن گیا، مگر کلیوپیٹرا کا نام کبھی نہیں مٹا۔ اس کی کہانی آج بھی ہزاروں کتابوں، فلموں اور ڈراموں کا موضوع ہے۔ اس نے ثابت کیا کہ ایک عورت اگر علم، سیاست اور اعتماد سے لیس ہو تو وہ مردوں کی بنائی ہوئی دنیا کو بھی اپنی مرضی سے موڑ سکتی ہے اور تسخیر کر سکتی ہے۔ ناظرین، کلیوپیٹرا کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اقتدار صرف تاج پہننے سے نہیں آتا بلکہ حکمت، قربانی اور مستقل مزاجی سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ صرف مصر کی ملکہ نہیں تھی بلکہ تاریخ کی
سب سے یادگار خواتین میں سے ایک ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ جزاک اللہ۔